جی تو ناظرین، میں ہوں اقبال کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا پاکستان میں ہمارے درمیان ہر پروگرام میں ایک نئی شخصیت ایسی موجود ہوتی ہے جن کی پاکستان کے لیے اور اس معاشرے کے لیے بہت زیادہ ان کے شعبے کے حوالے سے خدمات ہوتی ہیں۔ تو آج بھی ہمارے درمیان ایسی ہی ایک شخصیت موجود ہے جن کا تعلق گو کہ وہ ایک سیاسی شخصیت ہے، مگر وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک اچھے انسان ہے، مگر ان کی ایک سماجی حوالے سے بھی بہت ساری خدمات ہیں۔ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں جناب حاجی فدا حسین دشتی صاحب، جو ضلع کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور اس وقت نیشنل پارٹی کے مرکزی فنانس سیکرٹری کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب، آج ہم آپ کو میرا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربان، تھینک یو۔ حاجی صاحب، ویسے تو آپ کا ایک سیاست سے چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ کی سماجی حوالے سے اور کاروباری حوالے سے بھی بہت ساری خدمات ہیں۔ آپ ماضی میں چیمبر آف کامرس کوئٹہ کے بھی ایک سرکردہ اور متحرک رکن رہے ہیں، تو اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کے شعبے سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے۔ ہم آتے ہیں انتخابات 2024 کی طرف۔ نیشنل پارٹی بلوچستان میں نیشنل پارٹی کے ساتھ 2024 کے الیکشن میں کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھوکھر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ یہ الیکشن میں نے سمجھو ہم نے اپنے موت کو بھی قریب سے دیکھا۔ جی جی، ہمارے اوپر حملے بھی ہوئے، لیکن بدقسمتی سے دیکھیں ہم چلا کے تک گئے کہ خدا را اس ملک میں جو ووٹ کی عزت ہے، ووٹ کی جو طاقت ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اس دفعہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا، کیونکہ نیشنل پارٹی بلوچستان میں خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا بارکان سے جیونی، نصیر آباد، اب چوکی دا، ہمارے کینڈیڈیٹوں کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سارے عوامی لوگ جو پولیٹیکل ورکر تھے، جن کا نہ کوئی سرمایہ دار تھے، لیکن زیادتی یہ ہوئی کہ عوام کے ووٹوں سے جو فارم 45 ہے سب کامیاب ہیں، جنین لوگ جو بھی بارکان سے لے کے جیونی تک۔ لیکن افسوس کے ساتھ جب 3 دن رزلٹ روکے گئے، آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، ڈاکٹر مالک صاحب کا قومی اسمبلی کا حلقہ صبح تک ہم جیت رہے ہیں، صبح کے بعد ایک بندہ جس کا تعلق نہ مکران سے ہے نہ بلوچستان سے، اوریجنلی یہاں سے تعلق ہی نہیں، وہ ملک شاہ کو لایا جاتا ہے اور اس کو 40,000 ووٹ کہاں سے پڑتے ہیں، کون سے لوگ اس کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، یہ پورے پاکستان کو بھی پتہ چل گیا۔ وہی فارم 47 میں ڈالا گیا، 45 میں آپ اس کے دیکھ لیں۔ دیکھو، یہ ذاتی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم عوام بھی، بلوچستان کا بھی ابھی مایوس ہوا ہے۔ ہم تو پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، میں تو لاہور آیا ہوں، لاہور کے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ کب تک اس کو آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرو گے؟ یہ بہت زیادتی ہے، اور اس کو دیکھو، جب تک آپ جینئرلی انٹرنیشنلی بھی اس الیکشن کو رد کیا گیا ہے، اور جہاں پہ بھی اگر دیکھیں آڈٹ کی ضرورت ہو وہاں آڈٹ کی جائے، جیسے پلڈیٹ نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے۔ جہاں ہمارے بھی سیٹ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اگر ہمارے اوپر کوئی شک کرے، بالکل ہم ایگری ہیں، لیکن خدا را یہ چیز کو عوام کے سامنے لایا جائے، اس میں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کی جو سرگرمیاں تھیں بلوچستان میں ایک لیڈنگ پارٹی کے طور پہ نمایاں ہو رہی تھی، تو 2024 کے الیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو نیشنل پارٹی کے جو مجوزہ نتائج ہیں وہ شاید عوامی نہیں ہیں۔ عوام نے جس پارٹی کو ووٹ کیا ہوتا ہے، عوام اسی کو اپنے اقتدار کی مسرت پر دیکھنا چاہتی ہے۔
سر یہ نیشنل پارٹی تو پچھلے کئی دہائیوں سے کئی سالوں سے اتنی محنت کے ساتھ عوام میں پذیرائی حاصل کرتی رہی ہے، اور بہت ساری دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ان کے منشور سے متنفر ہو کر نیشنل پارٹی کے عوامی اور عوام دوست منشور کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے ہیں. تو کیا ایسا لگتا ہے کہ اس الیکشن کے بعد لوگوں کا جو ایک لاوا ہے کہ وہ نیشنل پارٹی کو، چونکہ انہوں نے ووٹ کیا ہے، تو نیشنل پارٹی کے لوگوں کو جس امیدواران کو الیکشن سے باہر کیا گیا ہے، اس والے سے عوامی طور پر بلوچستان میں کیا لوگوں کی رائے ہے؟ دیکھیے عوامی رائے تو اس طرح ہے، ابھی لوگوں نے سیاسی حوالے سے لوگوں کو ابھی تک روکا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال کو آپ دیکھتے ہو. بلوچستان کی صورتحال، یہاں لوگ پہلے سے منحرف ہے، نوجوان یوتھ، وہ تو اس پارلیمنٹ کو مانتا نہیں ہے. وہ ہم سے یہی اختلاف رکھتا ہے کہ آپ کو اس پارلیمنٹ نے دیا کیا ہے. ابھی تو وہ نوجوان دیکھ رہا ہے کہ آپ کو تو پارلیمنٹ میں جانے کو بھی گوارا نہیں کرتے. پہلے چلے اسی پارلیمنٹ میں آواز تو اٹھا سکتے تھے. تو آیا مجھے آپ بتا دیں ہم کب تک، ڈاکٹر مالک صاحب نیشنل پارٹی کب تک اس عوام کو روکے رکھے گا کہ بابا ہمیں آگے یہ چانس دیں گے. ہم 2002 سے لے کر یہی الیکشنیں کر کے ہم تھنگ آ چکے ہیں. ہر وقت ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. تو 2013 میں جو الیکشن ہوا اس میں ہمیں موقع ملا. ہسٹری آپ پورے پاکستان کو پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر مالک کی 2.5 سالہ دور میں یہی مسلم لیگ نون، خواجہ آصف جیسے لوگ، یہ سرفراز بگٹی خود ٹی وی میں آ کے کہتا ہے کہ جو 2.5 سالہ دور ہے وہ پاکستان کی ہسٹری اور بلوچستان کی ہسٹری ہے. تو خدا رہا پھر ہم لوگوں میں کیا برائی تھی، ہم لوگوں کے ساتھ کیوں؟ ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی کہ ہمیں جتوایا جائے. ہم چاہتے تھے کہ ہم جنرلی جو ووٹ لے رہے ہیں اس ووٹ کا حق لوگوں کو دیا جائے. اور جو ہمارے امیدوار تھے جیتے ہوئے تھے، جان محمد بلیدی، حمل، لالا رشید، حاجی عطا محمد کوئٹہ کا سیٹ کنفرملی جیتا ہے، کریم کیتران جیتا ہے، رجب رند جیتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ ڈاکٹر مالک صاحب قومی اسمبلی جیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو یہ کہانی ہوئی بہت زیادتی ہوئی. 4 جماعتی اتحاد اس الیکشن کے جو رزلٹس کے بعد قائم ہوا، اس نے دھرنا بھی دیا اور اب بھی عصیر نو چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ اس اتحاد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ اتحاد بنیادی طور پر وہاں پہ بلوچستان میں جو پختونخوا ملی اتحاد تھا، محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، ہزارہ ڈیموکریٹک کے ساتھ، بی این پی مینگل کے ساتھ اور نیشنل پارٹی. ہم نے اس اتحاد کو بنیادی طور پر اس ٹائم الیکشن تک کا جو الیکشن کا سلسلہ تھا بنایا، لیکن اس کو ابھی آگے جو ہمارا سینٹرل کمیٹی تھی اس میں ہمارا فیصلہ ہوا کہ ہم آگے بیٹھ کے پھر بعد میں بات چیت کر لیتے ہیں. ابھی اس کو ہم نے ایک وہ نہیں کیا کہ اس کی ہم آیا اس کو آگے چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے. لیکن میرے ایز اے عوامی رائے یہ کہ بلوچستان کی جو یہ چھوٹی کمپرس پارٹیاں ہیں اگر متحد ہو جائے تو یہ بلوچستان کے عوام کی جو بھی رائے ہوگی اس میں ہمیں زیادہ ایک سپورٹ مل سکتا ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بھی اس کا آنے والے وقت میں فیوچر میں کوئی سیاسی الائنس کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے. دیکھیں بلوچستان میں اگر یہی نا اتفاقی کی وجہ سے آج جو دوسرے طاقتیں ہیں متحرک ہوئی ہمارے خلاف، اگر نیشنلسٹ پارٹیاں سارے اکٹھے ہو گئی اور مجھے یقین ہے سب سے زیادہ سیٹیں نیشنلسٹ پارٹیاں لائیں گے. الیکشن ہو گیا، الیکشنز کے تحت ابھی بھی اسمبلیوں میں فارم 45 اور 47 کا چکر چل رہا ہے. اب تو لوگ ایک دوسرے ممبران اسمبلی سے اسمبلیوں کے اندر بھی پوچھتے ہیں کہ آپ 45 والے ہو یا 47 والے ہو. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں تو یہ ہسٹوریکل اس دفعہ آپ نے زبردست. اچھا جو فارم 45 بھی جو ڈاؤن لوڈ کیے گئے ہیں اس میں جو لوگ مسٹیک دیکھ رہے ہیں، دیکھیں. ہاں جی، میں تو حیران ہوں اس الیکشن کمیشن پہ. حقیقت ہے کہ اس کو تو شاید
زبردستی گن پوائنٹ پہ میرے خیال میں اس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے چاہیے. جہاں پہ غلطی ہے آپ حساب کتاب کو تو برابر کرتے. یہ تو دیکھیں ہوگا، اور یہ اسمبلی چلنے والی نہیں ہے. میں آپ کیا بتا دوں نا، یہاں جو حالات جائیں گے نا، آپ ایک دفعہ زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بننے دو، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اسمبلی چلے گا نہیں. اور وہاں سے ٹرمپ کو آنے دو، ٹرمپ آئے گا، ہمارا ٹرمپ بھی ریلیز ہوگا انشاءاللہ. حاجی صاحب، یہ گزشتہ ایک دو دن روز قبل جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب کے اور نیشنل پارٹی کے سے ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے. ان ملاقاتوں میں کیا طے ہوا ہے؟ دیکھیے اس میں تو ادھر تھا نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے آنے والا ہوا، اس میں اچھی بات ہی ہوئی ہے. جو ڈاکٹر صاحب کا بیانیہ تھا نیشنل پارٹی کا، ڈاکٹر صاحب نے ان کے سامنے رکھا کہ ہمیں بلوچستان کو، ہم نے دیکھیں وقت ضائع کیا ہے. 2018 کی 5 سال کی حکومت جو آئی، اس نے تو بلوچستان میں ایک اینٹ بھی نہیں رکھا. ڈاکٹر صاحب نے بولا دیکھو سب سے پہلے تو آپ کرپشن کی بات آپ لوگ کرتے ہو تو کرپشن کو روکو، اور جنہوں نے کرپشن کی ہے 2018 کی حکومت میں مل کر آپ کے کیبنٹ میں موجود ہوں گے، پھر آپ ان کو لے رہے ہو. ایسے لوگوں کو خدا را نہ لے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک راہ متعین کی ہے، دیکھتے ہیں. اور وہ سرفراز بگٹی کو تمام چیزیں بتائیں. ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، آیا عملی طور پر اس باتوں پہ عمل ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پھر اس کا تسلسل چلے گا. اور یہ یقیناً یہ بات ناظرین یہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کا جو گزشتہ 2.5 سالہ وزارت اعلیٰ کا دور رہا ہے، وہ عمومی طور پر پورے پاکستان میں اور بالخصوص بلوچستان کی تاریخ میں ایک اہمیت کا حامل ہے. اس دوران نہ صرف کہ ہیلتھ پہ کام ہوا، اور جو قیام پاکستان کے بعد سے میڈیکل کے شعبے میں جتنا کام ہوا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے دور میں میڈیکل کالجز بنے ہیں، یونیورسٹیز بنی ہیں، ایجوکیشن پہ کام ہوا. اور سب سے بڑھ کر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کا قیام ہوا ہے. ایسے تمام لوگ جو ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ تشدد اور لڑائی جھگڑے کی سوچ رکھتے تھے، ان سب کو محبت کے ساتھ ریاستی دھارے میں دوبارہ شامل کرنے کا جو ایک کردار رہا ہے وہ ہمیشہ مثالی ہے. اور سرفراز بگٹی صاحب جو ہمارے نئے منتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوئے ہیں، ان کو ڈاکٹر صاحب اپنے ایک ٹاک شو میں وہ باقاعدہ برملا اقرار کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا دور 2.5 سالہ رہا ہے وہ مثالی رہا ہے. اور گزشتہ روز بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب بھی جو وہ بھی اس کو گفٹ کی ہے کہ وہ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ جیسا کہ ایک دبے لفظوں میں بتا تو رہے ہیں کہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی، ویسے عمومی طور پر آپ اس حکومت کی مدت کتنی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو چیزیں ہم اپوزیشن سے جو رویہ مثلا قومی اسمبلی میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس رویوں سے اسمبلیاں نہیں چلتی، حکومتیں نہیں چل سکتی. ابھی آیا اس جو عددی تعداد ہے، اس میں اپوزیشن کی بھی اچھی خاصی ہے. آپ کون سا بل کہاں پیش کر سکتے ہو، کون سا بل پاس ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کھچڑی پک رہا ہے، کب تک پکے گا، ٹائم کیا ہے اس کا یہ ابھی پتہ نہیں ہے. لیکن جو لانے والے ہیں انہوں نے بھی کوئی منصوبہ بندی کی ہوگی. نیشنل پارٹی کا آئندہ کا سیاسی لائے عمل کیا ہے؟ لیکن نیشنل پارٹی نے واضح اپنے سینٹرل کمیٹی میں ایک میسیج کنوے کیا کہ ہم ودن آئین ہم نہ تشدد کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ہم عدم تشدد کی سیاست کریں گے، ہم مزاحمتی جمہوری ایک تاریخ چلائیں گے، جمہوری مزاحمت کریں گے اور اس کو پرم طور پر عوام کو کے سامنے تمام چیزیں لائیں گے کہ اس ملک میں یہ کون سی قوتیں ہیں جو عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تک ان کو ہم اجاگر کر سکیں، اور عوام کو صحیح راہ متن کر کے ان کو کلیئرلی وہ میسیج کنوے ہو.
کہ اس ملک کے جو بالادست قوتیں ہیں وہ انہی کی وجہ سے آج ملک کا یہ صورتحال ہے، وہ یہ نقصان انہی کی وجہ ہے۔ حاج صاحب ایسے تو آپ سے جتنی دیر بھی باتیں کرتے رہے میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی اور جمہوری حوالے سے عوام اس کو سننا چاہے گی۔ آپ نیشنل پارٹی پنجاب کے جو ہماری نیشنل پارٹی کا جو ہماری وحدت ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو ہر وقت وہاں ویسے دیکھتا ہوں سینٹرل کمیٹی میں جو ایکٹیو پارٹی پنجاب میں ہمارا ہے اس کی بنیاد کو دیکھیں، ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹائم بہت وقت لگا ہے، لیکن آپ لوگوں نے جڑیں آہستہ آہستہ مضبوط کیے ہیں نیشنل پارٹی کی ایز اے مظلوم، جو پنجاب کی مظلوموں کی آواز پنجاب کے اندر، اور آپ لوگوں نے گزشتہ دہائیوں میں ایوب صاحب نے جو کنٹریبیوشن کی، ایوب صاحب اور آپ سب نے، سب دوستوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں پنجاب کے، کہ آپ لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن کی وجہ سے اس دفعہ بھی الیکشنوں میں ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، لیکن آپ نے ایک سوچ تو ڈیولپ کی۔ ڈاکٹر صاحب کہتا تھا کہ اگر ہم 13-14 سیٹیں ہم بلوچستان سے لائیں، 4-5 قومی اسمبلی لائیں، تو ہم نیب کا جو سیاست ہے جو پورے پاکستان میں ہوتا تھا اس کو زندہ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ چیزیں ہمیں کرنے نہیں دی۔ لیکن آپ لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، مجھے یقین ہے ایوب صاحب ہو، آپ سب لوگ، اور نیشنل پارٹی کو پنجاب کے اندر ایک کامیاب اور مستقل پارٹی رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی حاجی صاحب، آپ پاکستان کے جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں خاص کر میں نے آج تو آپ کے سامنے میں مسلم لیگ نون کے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا جو سیاست کی، میں ان ورکروں کو کہتا ہوں مایوس نہ ہو، یہ وقت تسلسل ہے۔ دیکھیں یہ سیاست جو ہم لوگ عقائد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اس عوام کے لیے کر رہے ہیں، یہ جدوجہد یہ رائے گاں نہیں ہوگا۔ یہی جدوجہد آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں یہی فوج کے خلاف ہوا اور آج بنگلہ دیش کا اکانومی کہاں پہنچ گیا، یہی ترکی میں کیا ہوا۔ آپ دیکھیں دنیا میں، انڈونیشیا میں، جہاں پہ بھی جو بھی قوتیں جو حکومتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، اس کے بیگ میں سیاسی ورکروں نے جو کنٹریبیوشن دی، قربانی دی، اس کے بعد ملک کیسی ہوئی۔ یہ سیاسی جہد ہے، اس میں وقت لگے گا۔ میں تو تمام سیاسی ورکروں کو پیغام دیتا ہوں، اس اپنے وقت کو سیاست پہ لگائیں اور عوام کی فلاح بہبود پہ لگائیں۔ تو جی حاجی فدا حسین دشتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا پاکستان کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، سیاست جب سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا ہے تب سے مختلف سیاسی جماعتیں اقتدار کی مسرت پہ بیٹھتی رہی ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کا راج ہو، جمہوریت کا راج ہو، سیاسی جو سپرٹ ہے اس کا راج ہو۔ تو اسی لیے نیشنل پارٹی کے جو سلوگن ہے وہ کہتی ہے کہ تخت نہ تاج چاہیے، صرف عوام کا راج چاہیے۔ دیکھتے رہے میرا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔